ناراض بیوی کے ساتھ محبت ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا ایک حاکم تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت اور پیار کی باتیں کرتا، بیوی اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت بہت گرم ہو گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ ناظرین محترم، جی دوستو، بات ہو رہی تھی ناراض بیوی کی۔ اب جب اس نے اپنے خاوند سے کہنا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ تو وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹو۔ شوہر غصے سے چلایا، تمہاری اتنی ہمت! اس کو غصہ آ گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے جہنمی کہا تھا، آخر وہ بھی مرد تھا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے آخرکار وہ بھی بول ہی پڑا۔ اس نے کہا، اچھا مجھے جہنمی کہتی ہو؟ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر میری طرف سے تمہیں طلاق۔ یہ غصے میں وہ کیا کر بیٹھا۔ دونوں شرمندگی کی وجہ سے کافی دیر تک خاموش رہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ شاید اب واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ دونوں ساری رات ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تو تھی مگر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پیچھے ہٹو۔ میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ خاوند نے کہا، پتہ نہیں، یہ شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے شہر کے بڑے سے بڑے عالم کو بلایا مگر وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے۔ انہیں اس بارے میں کوئی بھی فتویٰ دینا مناسب نہ لگا۔ علماء حق بھی پریشان ہو گئے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق واقعی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے تو ایک بے گناہ گھر ٹوٹ جاتا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ طلاق نہیں ہوئی تو کیا پتہ طلاق ہو چکی ہے اور سارا گناہ ان علماء کرام پر ہوتا۔ اس لیے وہ کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ علماء کہنے لگے، اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے گے آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان دونوں میاں بیوی میں کافی محبت تھی۔ وہ تو بس وقت ناراضگی کی وجہ سے ایسا کہہ بیٹھی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب آپ بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو۔ اگر کوئی واقعہ ہے تو سنائیں۔ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا، ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا، ایک دفعہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں
میرے کمرے کی چیزیں سنوار رہی تھی، بستر ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی، چنانچہ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب میں دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ، حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے نہیں پوچھنا تھا، مگر اس نیک بچی کی یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی؟ آپ نے فرمایا، یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے، دعوت دینے والے کو دفع ہو یہاں سے کا جواب دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو مل رہی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک روز نئی سے نئی ویڈیوز پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔